اچھا بہرحال آپ سے ایک دو تین سوال کیے ہیں، اس کا جواب دے دو، پھر آپ سے خداحافظی کریں گے. بسم اللہ. جی ہم اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ کوئی بھی روایت ہو اگر وہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جائے، تضاد میں آ جائے، روایت ہو اس کے اندر راوی کا وہم ہو پہلے سکتا قرآن ہے تو ثابت کرو نا. کسی بھی درجے میں. پہلے تو قرآن ہی ثابت ٹھیک نہیں ہے تمہارا، اور پہلے تو تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں روایت ہے، جب روایت قرآن پھر سے قرآن سے ٹکرائے لگاؤ گی، نا. او بھائی جب روایت تمہارا قرآن ہی سے ثابت ٹکرائے نہیں ہے، گی تو روایت کو رد کیا جائے گا. اور بھائی جب قرآن روایت تمہارا اور ثابت ہی یہ نہیں اہل ہے، البیت کا بھی یہی منہج ہے. تمہارا تو قرآن ہی روایت ثابت جب نہیں ہے. قرآن کون سی قرآن؟ وہی جس جو زید سورہ بنانے والا، جی جو مزید سورہ بنانے کے چکر میں تھا، اور وہی وہ موضوع روایات ہے، موضوع روایات. وہ موضوع نہیں، وہ روایت سے صحیح آپ سند کے قرآن کو ساتھ ہے، رد نہیں کر سکتے. بخاری مسلم کے سند کے ساتھ ہے. نہ 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 یہ آیا وہ حدیث میں نے دیکھیے، یہ مسلم کی روایت میں نے میں آپ کو دکھایا. قرآن پہلے اس کی ثابت روایت کرو. میں نہیں ہے، بالکل وہ جھوٹ ہے. اس کی جھوٹ. روایت میں تو نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. بات یہ ہے وہ موضوع کہ نظر ثابت قرآن کرو، مقدس موضوع کے نظر ثابت مقابلے کرو میں اس کا. کوئی بھی وہ روایت تبریک جو ہے نے جو مقابل دو قبول سند نہیں کے ساتھ ہوگی. روایت کیا ہے، اس میں سے میں کون بتاتا ہوں، میں کون اس بتاتا میں ہوں وضع ذرا ہے؟ کہ واضعین حدیث جو ہوتے ہیں، جو حدیث وضع کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، اگر وہ متن گھڑ سکتے ہیں تو وہ سند بھی گھڑ سکتے ہیں. ہاں تو اگر کون ہے اس متن میں؟ گھڑ سکتے ہیں تو سند بھی گھڑ سکتے ہیں، فلاں بن فلان فلان فلاں. ٹھیک ہاں ہے، وہ جانتے ٹھیک. ہیں کہ انہوں نے اگر متن گھڑا ہے تو کیا سند وہ نہیں گھڑ سکتے؟ تو اس کے نتارے کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس آخری اتھارٹی اللہ کا قرآن ہے. ہمارے پاس آخری دلیل اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گی بات، وہ تو یہ لازمی طور پہ، کیونکہ قرآن واحد چیز ہے جو حفاظت کے اندر ہے اللہ چلیں کی. بات کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس واسطے اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت آئے گی یا اس کی سند کے اندر خلل ہوتا ہے، اگر آپ بظاہر دیکھیں کہ سند بھی، چلیں آپ آپ اگلے کہتے ہیں ہفتے جی آ جائیں سند اس کے ٹھیک ہے سند اس میں کی. دیکھیں. ٹھیک ہے، تبری کی جو سند بھی روایت ہے، ٹھیک ہے. سند تبری اگر کی جو ٹھیک روایت بھی ہے ہو نا، وہ بشرط بخاری مسلم ہے. سند اگر ٹھیک بھی ہو تو اگر قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہے، سند اگر ٹھیک بھی ہو قرآن کے مقابلے وہ میں آ رہی قرآن کے ہو، مقابلے میں تو نہیں ہے نا. ہمارا یہ اصول ہے کہ اسے رد کیا جائے گا. کہاں قرآن کے مقابلے میں؟ انا نحن اسے نزلنا رد کیا الذکر جائے وانا گا. له لحافظون. اس کے تفسیر میں اختلاف ہے بھائی. لحافظون لا یأتی لحافظون اس کے الباطل تفسیر، من بین یدیہ ولا من اس کے خلفہ تفسیر میں اختلاف ہے. تنزیل اس کے من تفسیر میں حکیم حمید. اس کے تفسیر میں ٹھیک ہے، اختلاف ہے. ہم اس کے متعلق بات کر چکے ہیں. وہ اختلاف کو چھوڑیں، یہ آپ اختلاف کی متشابہات سے طرح کی استدلال تفسیر. کرتے ہو، متشابہات سے استدلال کرتے ہو. کوئی استغفر صریح اللہ، حدیث استغفر لے کے آؤ اللہ. نا. متشابہات کون سے اس میں؟ ابھی آپ کو بالکل نہیں معلوم. واضح و محکم آپ آیت میرے ہے. دیکھیں، انا نحن جو لوگ نزلنا الذکر عزیزو، جو لوگ میرے پروگرام وانا کو لہ جانتے ہیں، لحافظون. دیکھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جی کہ اس آیت کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ دو آیت ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ لہ لحافظون کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف ہے، رسول صلی اللہ علیہ مفسرین وسلم کا کی طرف ہے. اختلاف ابھی آپ خود کہہ چکے ہیں، اور مفسرین کا اختلاف حجت نہیں ہے ہمارے لیے. تو آیا اختلاف متشابہ ہے، حجت نہیں ہے. آیت کی دلالت متشابہ ہے بھائی. متشابہ آیت کدھر سے ہے؟ تو اس لیے کہ واضح کیا نہیں ہے کہ متشابہ دلیل. اس میں؟ اچھا سنو، پھر سنو پھر میں کدھر بتاؤں. نہیں ہے واضح؟ سنو پھر میں بتاؤں نا، بات نہ کاٹو. نزلنا الذکر قرآن ہے، اجازت دیں تاکہ میں بتاؤں آپ کو. یہ ذکر ابھی ہے. اوکے. یہ ہاں کہتے ہیں جی. کہاں سے متشابہ ہے؟ شاید انہوں نے میرے پروگرام نہیں دیکھے یا تجاہل فرما رہے ہیں. جنہوں نے میرے پروگرام دیکھے ہیں ان کو بہت واضح طور پہ معلوم ہے انا نحن نزلنا الذکر. بلکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کہاں پہ تشابہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا جی ہوں. وہ آپ ہم کا دیکھے ہوئے ہیں، وہ ہم اوکے نے دیکھے ہوئے ہوئے ہیں. تو پھر خاموش. دیکھو جی عزیزو، کہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی محافظت کریں گے. اس کی محافظت کریں گے. یہ جو ضمیر ہے اس، ہی یا اس، یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ اس کی محافظت کریں گے. ذکر ٹھیک ہے کی نا؟ طرف. دیکھیں بات یہی ہے، بات ذکر یہی کی ہے کہ طرف. یہ اجازت دیں. پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. یہ بھی اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. قرآن مجید میں آیت ہے انا دیتا ہوں میں دلیل. انزلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ ذکر جو رسول ہے. سورہ طلاق میں نزول کا بھی ذکر ہے، ذکر کا بھی ذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری طرف ہم یہ مان بھی لینا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. کیوں؟ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. مان بھی لیں کہ یہ چلو اس سے مراد قرآن مجید ہے، مان بھی لیں، تو لہو کہاں سے لائیں گے کہ یہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اس مفسرین کا اس میں اختلاف ہے.
میں نہیں کہتا مفسرین کے اقوال حجت ہیں، بھائی لیکن اختلاف اجازت حجت دیں. نہیں ہے، قرآن کی نص حجت ہے. اور بھائی ہاں، بات سنو، بولیں. بات سنیں، اور آپ بات نہ مکمل کریں کاٹیں جلدی. پلیز بات نہ کریں. مفسرین کے اختلاف حجت نہیں ہے، قرآن کا نص حجت ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید کی مراد یہ ہے تو پھر وہ حجت ہے. اگر قرآن مجید کی مراد واضح نہ ہو جائے کہ یہ قرآن مجید الف کہہ رہا ہے یا با یا جیم کہہ رہا ہے، الف با جیم میں اگر بات متردد ہے کہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے تو قرآن حجت ہے، قرآن کا معنی حجت ہے. لیکن کس معنی میں؟ اس معنی میں وہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. مثلا میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہوں، اس میرے جملے سے آپ بہت سارے مراد لے سکتے ہیں، مراد بہت سارے لے سکتے ہیں کہ اللہ یاری نے یہ کہا ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ مراد. لیکن اللہ یاری کا مقصد کیا تھا؟ وہ جو میں نے کہا ہے، جو میری مراد ہے، وہ میری منظور ہے. ایک جملے سے آپ بہت سارے معنی نکال سکتے ہیں، وہ ہر ایک حجت نہیں ہوتی. وہ جو منظور ہے، جو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں جو فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس سے قرآن مراد ہے. نہیں اب ختم نہیں ہوا. یا اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہاں پر جب احتمال آ گیا ہے، تردد آ گیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ بھئی اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہ صرف ایک قول ہے، ایک احتمال ہے. اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہی ہے، سب سے واضح دلیل کہ آپ دکھائیں ہمیں. اگر اللہ تعالیٰ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اس سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، ہم مان بھی لینا. اللہ تعالیٰ نے من تو کہتے ہیں پورا دین ہی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، شریعت بھی محفوظ، کچھ بھی کم نہیں ہوا، کیونکہ امام رسول جیسا امام موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے تو پھر ہمیں وہ 6 حروف دکھائیں قرآن کے. ختم بات. 6 حروف وہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی باقی 6 حروف کی؟ ختم بات. جی دیکھیے اب 6 حروف کی کیوں اللہ نے حفاظت نہیں کی؟ نحن نزلنا الذکر. 6 حروف کی جواب سنیں آپ میری بات کا. 6 حروف کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے جی کہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے بھی ذکر کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں پہ لفظ ہے انزلنا الذکر. انزلنا اور نزلنا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انزلنا اس کے اندر یک لخت نزول ہوتا ہے، یعنی بے ست پیغمبر بھائی مان بھی لینا ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی مان لینا. لہو سے کیا کیسے وہ احتمال رد کریں گے؟ لہو سے مراد رسول نہیں ہو سکتا. بات سن لو میری بات سنو. نحن نزلنا باب تفعیل سے، اور اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے، یعنی بالتدریج جو ذکر نازل ہو وہ کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا. بالتدریج جو ذکر نازل ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن ہے جو بالتدریج نازل ہوا ہے. تو ذکر کی تعیین کر دی یہ ہر جگہ نہیں ہوتی، اس کی عموم نہیں ہے. تنزیل اور انزال میں یہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں یہ اس کی عموم نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ فرق ہوتا ہے. یہ اکثر ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اس کی عموم نہیں ہے. نہیں عموم ہے. عموم ثابت کرو. باب تفعیل سے آ گیا، باب تفعیل کے اس کی عموم نہیں ہے بھائی کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے. معنی کے ساتھ تعیین کر دی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. اور لہو اور یہ ناو کا متفقہ قاعدہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ سب سے قریب جو ہے اس کے اوپر لوٹ رہی ہے. وَإِنَّا لَهُ، اور اس آیت کا حصہ ہے، اور قرینہ خود یہ بتا رہا ہے، قرینے نے اس بات کو واضح کر دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے اندر کوئی احتمال تو ہے ہی نہیں. آپ احتمال کدھر سے لے کے آ رہے ہیں؟ تو چلے ٹھیک ہے، چلو اس کو کوشش کر رہے ہیں. نہیں بھائی ہم جٹلا رہے ہیں، کی کوشش یہ آپ کا امام ہے. تاویلات اہل سنہ، تفسیر الماتوریدی. آپ ماتوریدی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ ماتوریدی ہیں؟ آپ ماتوریدی ہیں؟ ماتوریدی ہیں؟ بات کر رہا ہوں آپ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کے مذہب کیا؟ آپ کے مذہب کیا؟ حجت نہیں ہوگا. آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ماتوریدی ہیں؟ جی میں اہل سنت ہوں، ماتوریدی ہوں. ماتوریدی، یہ ان کا امام ہے تفسیر الماتوریدی. ابو منصور محمد ابن محمد الماتوریدی کی تفسیر جزء نمبر 6 یہاں پر. جی دکھائیں. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لَحَافِظُونَ. وقال بعضهم، بعض مفسرین کا فرمان ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لَهُ لَحَافِظُونَ ای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصلوات علیہ. اب یہ لفظ اجازت دیں اب مزید آتا ہے. مفسرین کا قول ہے یہ. ای نحفظه بالذکر الذی انزل الیہ. اوکے سنیں بھائی، سنیں. اور بعض مفسرین کا قول، اور بھائی سنیں میرے بھائی. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الذِّكْرُ النُّبُوَّةِ.
وہ کہتے ہیں کہ لیکن احتمال یہ ہے کہ ذکر سے مراد نبوت ہے، ای نحن نزلنا النبوہ یعنی قرآن ہی نہیں ہے، وَإِنَّا لَهُ ای لِرَسُولِهِ لَحَافِظُونَ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ ذکر سے مراد نبوت ہے مولوی صاحب اور لَهُ لَحَافِظُونَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض کا قول ہے، یہ اس کا اپنا احتمال دے رہا ہے۔ اب سن لو، اب سن لو، قال بعض المفسرین، بعض مفسرین کا قول کیا، آگے آپ نے نہیں سنا بھائی، مفسرین بھی کہتے ہوں تو وہ حجت نہیں ہے، اس کا اپنا احتمال آپ نے دیکھا، احتمال ذکر ہے جی نبوت ہوگا، تو پھر صریح نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، پھر تین احتمال بن گئے نا، سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، احسن، ہمارا بھی یہی ادعا ہے، چیز ثابت نہ ہوگی، احسن، ہمارا بھی یہی موقف ہے بھائی، وہ یقین کو ظاہر نہیں کر سکتا، ہاں بالکل، ہاں احتمال سے کوئی، اس آیت میں تین احتمال ہے، قرآن منظور ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظور ہو، لہو لحافظون، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین احتمال ہیں، اور احتمال پہلا احتمال آپ کہہ رہے ہیں نا، احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، ہمارا بھی یہ قول ہے کہ احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، احتمالات کو باطل کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ، ہاں وہ جی بالکل، وہ احتمال باطل کرتے ہیں نا دلیل کے ساتھ، باطل کرو نا، تم باطل کرو، احتمال کو باطل کرتے ہیں، یہ دو احتمال جو اس نے دیے ہیں، اللہ میں تدریج کا مادہ پایا جاتا ہے، نبوت کا اس نے تدریج، رسول تدریجن نازل نہیں ہوتا، وہ آپ کا امام جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ نزلنا تدریجی ہوتی ہے، نزلنا تدریجی نہیں ہے، انہوں نے تو بعض مفسرین کا قول ذکر کیا ہے نا، جس طرح کرتے ہیں عموماً، نہیں اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا، اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا، بعض ہوں گے، اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا، وہ آپ اچھا مجھے بتاؤ، اچھا مجھے بتاؤ، عدت میں من نسخت تلاوت، وہاں پہ آپ نے کہا جی بعض لوگوں نے شمار کیا تو اس لیے نہیں، یہ بھی وہی بعض ہیں، اسی طرح بعض ہیں، بعض کا قول اور احتمال حجت نہیں ہوتا، تو آپ پہلے احتمال کو ثابت، نزل ذکر سے مراد قرآن متعین ہے، اچھا متعین نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ کے امام کے، آپ اپنے امام سے اختلاف کر رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بتائیں، چلو مان لیا، فرض کیا آپ کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، قرآن مجید، اللہ نے ذمہ لے لیا، تو مزید 6 حرف کہاں گئے؟ 6 حرف قرآن کے کہاں گئے؟ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے خود کیا کہا کہ اب یہ صرف ایک حرف بچا ہے، انہوں نے خود کہا ہے صرف قرآن 7 حروف پہ نازل ہے، ابھی صرف ایک حرف بچا ہے، باقی 6 وہ مفقود ہیں، اب بتائیں کہ وہ 6 حرف کہاں ہیں؟ پھر اللہ نے تو ذمہ لیا تھا نا، اللہ نے تو ذمہ لیا تھا، پورا قرآن کی حفاظت کریں گے، میں جواب دیتا ہوں اس بات کا، جواب دے دے بھائی، جواب دے دو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظ ہے سلمان بھائی، ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہر سال ماہ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور کرتے ہیں حضرت جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حدیث دکھائیں گے بھائی، حدیث دکھائیں، بھائی ادعا نہیں چلے گا، حدیث دکھائیں کہ وہ 6 حروف کہاں ہیں، آخری سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا، اور اس دور کے اندر صحابہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ابن قتیبہ نے معارف میں زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ کان آخر عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن علی مصحفی وهو اقرب المصائب من مصحفنا وقد کتب زید لعمر بن الخطاب، جو مصحف زید بن ثابت نے لکھا وہ مطابق تھا، موافق تھا اس دور کے جو آخری ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، حدیث جناب جبریل امین، کس نے روایت کیا؟ جی حدیث صحیح بخاری، سنیے صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، ٹھیک ہے، باب کان جبریل یعارض القرآن عن فاطمہ اسر الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جبریل یعارضنی بالقرآن کل سنۃ وانه عارضنی العام مرتين ولا اراہ الا حسر اجلی، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے بخاری کے اندر موجود کہ ہر سال جناب جبریل ایک دفعہ آپ سے دور فرمایا کرتے، اور آخری سال 2 دفعہ دور فرمایا، چلے اور ابن قتیبہ نے نقل کیا، تو صرف ایک حرف پڑھا ہے جبریل نے، باقی حروف کو نسخ کر دیا اس نے، جی میں بتاتا ہوں کہ وہ جو حروف تھے وہ چونکہ مختلف قبائل تھے عرب کے اندر، اور ان کے مختلف لہجے تھے، مختلف مقامات پہ ایک لفظ کے اندر
مختلف لہجے تھے. اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے نا, اس کے لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے جی کہ اب لہجے ثابت کرنے کے لیے حدیث دکھاؤ. یہ ہے آپ کا اناد جو ہے نہیں, یہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں, یہ حدیث دکھاؤ. حروف سے مراد مختلف لہجے. میں بتاتا ہوں نا, حروف سے مراد, اور یہی جو حضرت عمر ابن خطاب اور ہشام بن حکیم ابن ہزام والی روایت ہے, اس کے اندر واضح ہوتا ہے نا کہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں, کہ مختلف لہجوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے. ہشام ابن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا؟ ہشام ابن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا؟ قریش سے. عمر کس قبیلے سے تھا؟ عمر کس قبیلے سے تھا؟ وہ بھی قریش سے. تو پھر ان کا آپس میں لہجے میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟